خداوند میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میرے لیے آج نہایت اعزاز کی بات ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ خدا کا کلام شیئر کرنے کا موقع ملا ہے، اور میں نہایت شکر گزار ہوں اپنے استاد محترم جناب پاسٹر عامر نبیل کا، جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا۔ تو آج کے ہمارے کلام کا عنوان ہے ولادت المسیح۔ میرے عزیزوں، جب بھی کرسمس آتا ہے تو کائنات میں اس رنگ کو محسوس کیا جاتا ہے، اور ہم بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس عید کی تیاری کرتے ہیں۔ ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، ستارہ لگاتے ہیں، چرنی اور کرسمس ٹری بناتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کی مناسبت سے خود کو اس دن کے لیے تیار کریں اور اس دن کی اہمیت کو سمجھیں۔ تو آج اس دن کی اہمیت اور اس کے حوالے سے جو میں کلام میں سے آپ کے سامنے حوالہ پڑھوں گا، وہ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 2 باب، اس کی پہلی 6 آیات ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے، جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کہنوں اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا، یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلابانی کرے گا۔ خدا کے پاک کلام میں پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ تو میرے عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس دور کے جو ستارہ شناس تھے، انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، اور یہ ستارہ جو کہ انہوں نے پورب میں دیکھا، یہ انتہائی چمکدار ستارہ تھا، اور یہ ایک ایسا ستارہ تھا جو چلتا بھی تھا، جس نے انہیں راہ بھی دکھائی، اور یہ اس منزل پر یعنی کہ اس گھر پر آ کر ٹھہر بھی گیا جہاں پر یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تھی۔ اور یہ ستارہ جو کہ سٹار آف بیت لحم کے نام سے مشہور ہے، آج کے ماہرین فلکیات اس کے بارے میں مختلف آراء رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ستارہ اصل میں جوپیٹر یا وینس ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جوپیٹر اور وینس ہمارے ہی سولر سسٹم کے 2 پلانٹس ہیں، اور یہ بھی آسمان پر چمکتے ہوئے نہایت چمکدار معلوم ہوتے ہیں۔ جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ یہ ستارہ اصل میں نارتھ سٹار ہے، اور نارتھ سٹار ایک ایسا ستارہ ہے جو کہ نارتھ پول پر ٹکا رہتا ہے، اور مختلف لوگ اس کو دیکھ کر اپنی سمت کا تعین کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ستارہ اصل میں ایک دمدار ستارہ تھا، اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ نہیں، یہ ستارہ اصل میں ایک سپر نووا تھا، اور سپر نووا ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جس میں ایک ستارے کی موت واقعہ ہوتی ہے، اور وہ بڑے بلاسٹ کے ساتھ پھٹتا ہے، اور بڑی انرجی پیدا ہوتی ہے، اور بہت نور پیدا ہوتا ہے۔ غرض ماہرین فلکیات کی اس ستارے کے بارے میں متضاد رہا ہے، لیکن ہم لوگ جو خدا کو مانتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ ستارہ خدا کا مفوق الفطرت مظہر تھا جو مجوسیوں کو راہ دکھانے کے لیے آن موجود ہوا۔ تو یہ ستارہ دیکھ کر مجوسیوں نے کیسے اندازہ لگایا کہ یہودیوں کے بادشاہ کی پیدائش ہوئی ہے؟ کیونکہ توریت، زبور اور انبیاء کے صحائف میں بہت سی جگہوں پر پیشن گوئیاں کی گئی ہیں اس بادشاہ کے آنے کے بارے میں، ایک منجی کے پیدا ہونے کے بارے میں، ایک مسیحا کے آنے کے بارے میں، اور یہ پیشن گوئیاں بہت سی ہیں، اور یہ پیدائش سے ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ خدا کی ایک مشہور خادم ہے جن کا نام ہے میرلن ہکی، اور وہ ٹیلی ایونجلسٹ ہیں اور بائبل کی ٹیچر ہیں، اور ان کی ایک بائبل ٹیچنگ سیریز ہے جس کا نام ہے فائنڈنگ جیزس ان ایوری بک آف دا بائبل۔ تو انہوں نے یسوع مسیح کو بائبل مقدس کی ہر کتاب میں سے کھوج نکالا۔ یسوع مسیح آپ کو بائبل کی ہر کتاب میں سے مل جائیں گے، غرض یہ پیشن گوئیاں بہت ساری ہیں۔ تو آج ہم مسیح کی ان پیدائش کی پیشن گوئیوں میں سے صرف 5 پیشن گوئیوں کو دیکھیں گے کہ یہ کیسے پرانے عہد نامے میں کی گئی، اور نئے عہد نامے میں یہ کیسے مسیح کی پیدائش سے پوری ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ پیشن گوئیاں پیدائش سے شروع ہو جاتی ہیں،
اس لیے سب سے پہلی پیشن گوئی میں پیدائش کی کتاب میں سے آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ بائبل مقدس میں سر فہرست ہے. اور یہ پیشن گوئی ہے کہ یسوع ابراہیم کی نسل میں سے ہوگا. اور اس کے لیے ہم پڑھیں گے پیدائش کی کتاب اس کا 22واں باب اس کی 18ویں آیت. اور یہاں پر خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا اور اسے کہا تھا اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی. تو یہ خدا کا وعدہ ہمیں کہاں پر پورا نظر آتا ہے، ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ جب فرشتہ چرواہوں پر ظاہر ہوتا ہے. اور فرشتہ نے سب سے پہلے چرواہوں کو یسوع مسیح کی پیدائش کی خوشخبری دی. اور فرشتہ چرواہوں کو کہتا ہے میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی. کس کے واسطے ہوگی؟ کسی ایک قبیلہ کے واسطے نہیں، کسی ایک قوم کے واسطے نہیں، بلکہ ساری امت کے واسطے، ساری دنیا کے واسطے. تو یہ پیشن گوئی کہ یسوع مسیح ابراہیم کی نسل میں سے ہوگا یہاں پر پوری ہوتی ہے کہ یہ خوشی کی بشارت ساری امت کے واسطے ہوگی. اور یہ خوشی کی بشارت یہ تھی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند. اور میرے عزیزو یہ جو چرواہوں کی کہانی ہے اس میں ہمیں ایک اور انفارمیشن بھی ملتی ہے. جب کرسمس آتا ہے تو ہم کیرل سنگنگ کرتے ہیں، ہم کرسمس کے گیت گاتے ہیں. تو آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ سب سے پہلا کیرل یا کرسمس کا گیت کس نے گایا؟ سب سے پہلا کرسمس کا گیت جو ہے پریز دی لارڈ فرشتوں نے گایا تھا. اور کیونکہ یہاں پر لکھا ہے اور یکایک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر جن سے وہ راضی ہے صلح. تو آسمانی لشکر کی گروہ کیا کہتی ہوئی ظاہر ہوئی، کیا کرتی ہوئی ظاہر ہوئی؟ خدا کی حمد کرتی ہوئی ظاہر ہوئی. تو سب سے پہلا جو کرسمس کا گیت تھا یا کیرل تھا وہ فرشتوں نے گایا تھا. اور اس سے اگلی پیشن گوئی ہے کہ مسیحا اسرائیل میں سے ہوگا. اور اس کے لیے ہم پڑھیں گے گنتی کی کتاب اس کا 24واں باب اس کی 7ویں آیت. اور یہاں پر لکھا ہے یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل میں سے ایک عصا اٹھے گا. اب یہ یعقوب کون ہے؟ یعقوب بھی ابراہیم کی نسل میں سے تھا. لکھا ہے ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا اور اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا اور یعقوب سے 12 قبیلے پیدا ہوئے اور وہ قبیلے بعد میں اسرائیل کہلائے. اور ان 12 قبیلوں میں ایک قبیلہ یہودا کا قبیلہ تھا اور یسوع مسیح اس یہودا کا شیر ببر ہے. ہاللیلویہ. اور اس کے لیے آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں مغاشوہ کی کتاب اس کا 5واں باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے اس کتاب اور اس کی ساتوں مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا ہے. اور میرے عزیزو اس سے اگلی پیشن گوئی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح داؤد کی نسل سے ہوں گے. اور اس کے لیے ہم پڑھیں گے عیسائیاء نبی کا صحیفہ اس کا 11واں باب اس کی پہلی آیت. اور یہاں پر لکھا ہے اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بہراور شاخ پیدا ہوگی. تو میرے عزیزو یہ یسی جو ہے یہ داؤد کا باپ تھا اور یسوع مسیح داؤد کی نسل سے تھے. اس کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں یسوع مسیح کا وہ پہلا نسب نامہ جو بائبل مقدس میں شامل کیا گیا ہے. اور یہ نسب نامہ ہمیں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے پہلا باب اس کی پہلی 17 آیات میں ملتا ہے. اور جب ہم اس نسب نامے کو دیکھتے ہیں تو یہ شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ. تو اس کے سٹارٹ سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یسوع مسیح داؤد کی نسل سے تھے. اور یہ نسب نامہ جو ہے اس میں ابراہیم سے لے کے داؤد تک اور داؤد سے لے کر یسوع مسیح تک 42 پشتوں کا ذکر ہے. 3 بار 14 14 اور 14 پشتوں کا ذکر ہے. تو یہ نسب نامہ کیوں اہمیت کا حامل ہے؟ اور یہ نسب نامہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ یسوع مسیح واقعی ایک شخص تھا جو پیدا ہوا اس دنیا میں رہا. یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے. اور یسوع مسیح ابن داؤد ہے. ہم اس کے لیے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جنم کا اندر جو راہ کنارے بیٹھا تھا وہ بھی پکار کر کہتا ہے کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. تو یسوع مسیح کا ابن داؤد ہونا کیوں امپورٹنٹ ہے؟
کیونکہ داؤد ایک بادشاہ تھا اور یسوع بھی ایک بادشاہ ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے, اس کی بادشاہی آسمان کی بادشاہی ہے, اور وہ بادشاہی ہمارے دل میں ہے. ہاللیلویا. اور اس کی اگلی پیشن گوئی ہے کہ وہ موسیٰ کی مانند ایک نبی ہوگا. اور اس کے لیے ہم دیکھیں گے استثنا کی کتاب اس کا 18واں باب اس کی 15ویں آیت میں, اور یہاں پر لکھا ہے خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا. اب یسوع مسیح موسیٰ کی مانند کیسے ایک نبی تھے؟ کیونکہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے رہائی دلائی اور یسوع مسیح نے ہمیں گناہ کی غلامی سے رہائی دلائی. اور یہ کہ وہ موسیٰ کی مانند ایک نبی ہوگا, یہ پیشن گوئی ہمیں کہاں پر پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے؟ جب فرشتہ یوسف کے خواب میں آتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. تو یسوع مسیح موسیٰ کی مانند ایک نبی تھے, یہ پیشن گوئی ہمیں یوسف کے خواب میں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اور میرے عزیزو, اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ اور واضح پیشن گوئی جو یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک کماری سے پیدا ہوگا. اور اس کے لیے ہم دیکھیں گے یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 7واں باب اس کی 14ویں آیت, اور یہاں پر لکھا ہے دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور وہ اس کا نام امانویل رکھے گی. یسایہ نبی نے یہ پیشن گوئی یسوع مسیح سے 700 سال قبل کی تھی, اور نسل انسانی میں ایسی تاریخ نہیں ملتی کہ کوئی عورت کوئی کماری بغیر کسی میل انٹروینشن کے بغیر کسی مرد کی مداخلت کے حاملہ ہوئی ہو اور اس نے کسی بیٹے کو جنم دیا ہو. اور یہ پیشن گوئی کہ وہ کماری سے پیدا ہوگا ہمیں فرشتے کے سلام میں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اور اس کے لیے ہم فرشتے کا سلام پڑھیں گے. فرشتہ نے اس سے کہا اے مریم خوف نہ کر کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے, اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا, اس کا نام یسوع رکھنا. مریم نے فرشتہ سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی. اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی, اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. تو میرے عزیزوں, کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے, خدا کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے, اور یہ کہہ کر وہ یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں. تو یہ آیت انہیں کے لیے ہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. وہ جسم کی خواہش سے نہیں بلکہ خدا کے ارادہ سے پیدا ہوا. اور یسوع مسیح کی معجزانہ پیدائش کو سائنس بھی تسلیم کرتی ہے. میں آپ کے سامنے ایک سائنٹیفک فیکٹ رکھنا چاہوں گا. ایک آرکیولوجسٹ ہیں جن کا نام ہے رون وائٹ. انہوں نے یسوع مسیح کے خون کے نمونے کو اسرائیل کی ایک بہترین لیبارٹری میں ٹیسٹ ہونے کے لیے بھیجا, اور یہ خون کا نمونہ انہیں اس کفن پہ سے ملا جس میں یسوع مسیح کی لاش کو لپیٹا گیا تھا. اور یہ کفن شراؤڈ آف ٹیورن کے نام سے مشہور ہے. اور جب انہوں نے یہ خون کا نمونہ اس لیبارٹری والوں کو دیا تو رون وائٹ نے انہیں کہا کہ مجھے اس خون کے بارے میں بتائیں, آپ کیا بتا سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہم آپ کو کیا بتائیں گے, یہ تو ڈیڈ بلڈ ہے. لیکن جب انہوں نے اس خون کو ٹیسٹ کیا تو اس کے نتیجے حیرت انگیز تھے. جس بلڈ کو انہوں نے ڈیڈ بلڈ کہا تھا, انہوں نے کہا اس خون میں تو زندگی ہے. ہاللیلویہ. کیونکہ اس خون کو جب انہوں نے مائکروسکوپ کے نیچے ٹیسٹ کیا تو انہیں نور کی مانند چمکتے ہوئے ذرات چلتے پھرتے ہوئے نظر آئے, اور سائنس یہ نہیں بتا سکی کہ وہ ذرات کیا تھے. تو آپ سوچیں کہ وہ خون جو 2000 سال پہلے تھا اس میں آج بھی زندگی ہے, اور یقیناً یسوع مسیح کا خون مجھے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے. تو سائنس نے کیسے ثابت کیا کہ یسوع ایک کماری سے پیدا ہوا؟ آپ میں سے جو لوگ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں اور جنہوں نے بیالوجی پڑھی ہے وہ اس بات کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے. ایک انسانی جسم کے سیل میں 46 کروموسومز ہوتے ہیں. 23 کروموسومز اس کی ماں میں سے آتے ہیں اور 23 کروموسومز اس کے باپ میں سے آتے ہیں.
एक्स एक्स क्रोमोसोम उसकी माँ में से आते हैं और एक्स वाई क्रोमोसोम उसके बाप में से आते हैं। लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह के डीएनए को टेस्ट किया तो उसमें सिर्फ 24 क्रोमोसोम्स थे। 23 क्रोमोसोम्स उसकी माँ में से आए थे जिन्होंने यीशु मसीह की जिस्मानी खसूसियात का तयन भी किया, और 24वां क्रोमोसोम जो कि वाई क्रोमोसोम था जो यीशु मसीह को मर्द बनाता है, साइंस ने बताया कि वो क्रोमोसोम किसी इंसानी मर्द में से नहीं आया था, किसी इंसान में से नहीं आया था। तो वो 24वां क्रोमोसोम कहां से आया था? इसके लिए हम दोबारा वही आयत पढ़ेंगे, और खुदा ताला की कुदरत उस पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। तो ये 24वां क्रोमोसोम जो खुदा को मर्द बनाता है, यीशु मसीह को मर्द बनाता है, ये खुदा की कुदरत से आया था और इसी वजह से वो खुदा का बेटा भी था। और मेरे अजीजों, यीशु मसीह एक कुंवारी से पैदा हुए, इसके लिए यीशु मसीह का वो दूसरा नस्बनामा भी बहुत खुसूसी अहमियत का हामिल है, जो कि लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील उसके तीसरे बाब उसके आखिर में दिया गया। जो नस्बनामा मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में दिया गया है, वो इब्राहिम से शुरू होकर यीशु मसीह तक जाता है और असेंडिंग ऑर्डर में है। और इस नस्बनामे को मुकद्दस यूसुफ का नस्बनामा समझा जाता है। ये मुकद्दस यूसुफ का नस्बनामा है, और ये नस्बनामा इसलिए अहमियत का हामिल है क्योंकि मुकद्दस यूसुफ जो थे वो यीशु मसीह के लीगल फादर थे, उसके प्यूटेटिव फादर थे। और जो नस्बनामा हमें लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील में मिलता है, वो नस्बनामा यीशु मसीह से शुरू होता है और आदम तक जाता है, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। और ये नस्बनामा क्यों अहमियत का हामिल है? और इस नस्बनामे को इल्मे इलाहियात के माहिरीन मुकद्दसा मरियम का नस्बनामा मानते हैं। ये मुकद्दसा मरियम का नस्बनामा है। और मुकद्दसा मरियम का नस्बनामा यहाँ पर क्यों अहमियत का हामिल है? क्योंकि यीशु मसीह के जिस्मानी माँ बाप में से सिर्फ उसकी माँ ही थी, उसका बाप तो था ही नहीं, इसलिए उसकी माँ का अकाउंट देखना भी जरूरी है, उसकी माँ का नस्बनामा भी देखना भी जरूरी है। और इसलिए ये नस्बनामा यहाँ पर खुसूसी तौर पर बाइबल मुकद्दस में शामिल किया गया है। और यीशु मसीह इब्ने दाऊद थे, वो इस नस्बनामे से भी साबित हो जाता है, क्योंकि मुकद्दसा मरियम भी दाऊद की नस्ल में से थी। और ये जो पेशन गोई हम देख रहे हैं, इसमें ये भी लिखा है कि वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी। लेकिन हम देख सकते हैं कि मुकद्दसा मरियम ने उसका नाम इमैनुअल नहीं रखा। क्यों? क्योंकि फरिश्ता ने मुकद्दसा मरियम से भी कहा कि तू उसका नाम यीशु रखना, और फरिश्ता ने यूसुफ के ख्वाब में भी आकर कहा कि तू उसका नाम यीशु रखना। अब इमैनुअल का मतलब क्या है? इमैनुअल का मतलब है कि खुदा हमारे साथ है। और यीशु का मतलब क्या है? यीशु का मतलब है खुदा बचाता है, खुदा निजात देता है। और यकीनन खुदा हमारे साथ है और खुदा बचाता है, और खुदा हमारे साथ है इसको हम वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके पहले बाब उसकी 14वीं आयत में। और वहां पर लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा। तो यीशु इमैनुअल है, ये पेशन गोई भी यहाँ पर पूरी होती है कि वो हमारे दरमियान रहा। और मेरे अजीजों, सबसे आखिरी पेशन गोई जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा वो ये है कि यीशु खुदाए कादिर है। और इसके लिए हम पढ़ेंगे ईसाया नबी का सहीफा, उसका 9वां बाब, उसकी 6ठी से 7वीं आयत। और यहाँ पर लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलत हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीम मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के 4 नाम दिए गए हैं, उसे 4 टाइटल्स दिए गए हैं। और ये टाइटल्स हैं अजीम मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा। और इनमें से एक टाइटल है खुदाए कादिर, माइटी गॉड। आप सोचें, यीशु मसीह की पैदाइश से 700 साल कबल ईसाया नबी ने ये पेशन गोई की थी
کہ یسوع مسیح خدا ہوں گے اور یسوع مسیح خدا ہے، یہ ہمیں یونان رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے پہلے باب اس کی پہلی آیت میں مل جاتا ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا، اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا۔ تو یسوع خدائے قادر ہے، یہ اس کی پیدائش سے یہ پیشن گوئی ایسے پوری ہوتی ہے کہ کلام مجسم ہوا۔ تو میرے عزیزو، یہ تھی چند پیشن گوئیاں جو مسیح کی پیدائش سے متعلق میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب سب سے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مجوسی جو یسوع مسیح کو سجدہ کرنے آئے، انہوں نے یسوع مسیح کو کچھ تحائف دیے، انہوں نے یسوع مسیح کو کچھ تحفے دیے۔ تو آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ تحائف کیا تھے؟ پریز دی لارڈ۔ تو ہم مختصراً ان تینوں تحائف کی اہمیت کو دیکھیں گے۔ سونا جو ہے یہ ایک شاہی دھات ہے، اور بادشاہ سونے کے تاج پہنتے تھے، سونے کے زیورات پہنتے تھے، سونے کے برتنوں میں کھاتے پیتے تھے، اور ان کے خزانوں میں بھی سونا شامل ہوتا تھا۔ تو مجوسی جنہیں کہ وائز مین کہا گیا ہے، وہ واقعی وائز تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یسوع مسیح یہودیوں کا بادشاہ ہے، اس لیے انہوں نے اس کو وہ شاہی دھات یعنی کہ سونا پیش کیا۔ اور سونا جو ہے وہ یسوع مسیح کے بادشاہ ہونے کی علامت ہے۔ اور دوسرا تحفہ جو انہوں نے یسوع مسیح کو پیش کیا وہ لبان تھا۔ میرے عزیزو، لبان ایک طرح کی گم ہے، ایک گوند ہے جو درختوں سے نکلتی ہے، اور جب اسے کوئلوں پر جلایا جاتا ہے تو ایک بہت ہی مسحور کن خوشبو پیدا ہوتی ہے جسے بخور کہتے ہیں۔ اور یہ بخور جو ہے پرانے عہد نامے میں ہیکل میں جلایا جاتا ہے، اور یہ بخور یا لبان جو ہے یہ یسوع مسیح کے سردار کاہن ہونے کی علامت ہے۔ یسوع مسیح ہمارے بڑے سردار کاہن ہیں، اور لکھا ہے کہ ایک ایسا سردار کاہن جو اپنا ہی خون لے کر پاک ترین مقام میں داخل ہو جائے۔ اور جو تیسرا تحفہ انہوں نے یسوع مسیح کو پیش کیا وہ مور تھا۔ مور جو ہے وہ ایک سپائس ہے، ایک طرح کا مسالہ ہے جس کا تیل بنا کر مصری لوگ لاشوں پر لگاتے تھے، اور ان لاشوں کو گلنے سڑنے سے محفوظ رکھا جاتا تھا۔ اور مصر کے فرعونوں کی ممیز بنائی جاتی تھی، اور ممیز بنانے کے اس پروسیس میں امبالمنگ اور ریپنگ کے پروسیس شامل ہوتے تھے۔ اور امبالمنگ کا جو پروسیس ہے یعنی کہ مسالہ لگانے کا پروسیس، اس میں وہ امبالمنگ آئل یعنی کہ وہ مر شامل ہوتا تھا۔ اور مر جو ہے وہ یسوع مسیح کی موت کی علامت ہے۔ اب ایک چھوٹے بچے کو موت کا تحفہ دینا نہایت ہی غیر مناسب لگتا ہے، لیکن یسوع مسیح کے لیے یہ تحفہ بہت ہی موزوں تھا، کیونکہ وہ مجوسی جو کہ وائز مین تھے وہ اتنے وائز تھے کہ جہاں پر وہ یسوع مسیح کی پیدائش کی پیشن گوئیوں سے واقف تھے، وہ یسوع مسیح کی موت کی پیشن گوئیوں سے بھی واقف تھے۔ پرانے عہد میں یسوع مسیح کے دکھ اٹھانے کے بارے میں بھی بہت سی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں۔ تو یہ مر جو ہے یہ یسوع مسیح کی موت کی علامت ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم نے دیکھا کہ مجوسیوں نے یسوع مسیح کو چند تحائف پیش کیے۔ آج میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، اس کرسمس پر آپ یسوع مسیح کو کیا تحفہ دینا چاہیں گے؟ ہمیں یسوع مسیح کو کیا تحفہ دینا چاہیے؟ پریز دی لارڈ۔ ہمیں یسوع مسیح کو اپنا دل دینے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح اس وقت آپ کے دل کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں، دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری بات سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ تو آپ میں سے کون کون یسوع مسیح کے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہے؟ آپ میں سے کون کون یسوع مسیح کو اپنا دل دینا چاہتا ہے؟ تو آئیں ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے۔ یہ ایک تجویز کردہ دعا ہے، میں اسے پڑھوں گا اور آپ سب اسے میرے پیچھے پیچھے پڑھیں گے۔ اے یسوع، اس کرسمس پہ
میں اپنا دل تجھے دیتا ہوں، میں اپنا دل تجھے دیتا ہوں، تو اس دل میں اپنا گھر بنا لے، تو اس دل میں اپنا گھر بنا لے، تو اس دل کو پاک کر تو اس دل کو پاک کر اور مجھے نیا بنا دے۔ اور مجھے نیا بنا دے۔ آمین۔ آمین۔ تشریف رکھیں۔ خدا آج کے کلام کے سرے سے آپ سب کو بہت برکت دے۔